اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى الفرعون انه طغى۔ آج ہم گفتگو مصر فرعونیوں کے بارے میں اور جناب موسیٰ کی اس کیفیت کے بارے میں کہ جو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو تنگ کرنے کے بعد عذاب آیا آل فرعون پر، فرعون کی فوج پر، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے اس پر تاریخ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل تنگ ہوئے، جناب موسیٰ کی بھی مظلومیت کا دور تھا، کیونکہ پروردگار نے فرمایا اذهب الى الفرعون انه طغى، فرعون کی طرف جا، باغی ہو گیا۔ حضرت نے سمجھایا، اس پر الٹا اثر ہوا، اس نے حضرت کو بھی تنگ کیا، بنی اسرائیل کو بھی تنگ کیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بچے جو قتل کرتے تھے، ظلم و ستم تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، انہوں نے تبلیغ کی، قتل و غارت ظلم کی وجہ سے پھر ایسا وقت آیا کہ حکم ہوا کہ تم اس علاقے کو کراس کر کے اور جگہ چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل کو تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پانی چل رہا تھا، پانی کا راستہ بنا۔ متداول اور مشہور چیزوں کی طرف ہم نہیں، ہم ایک علیحدہ انداز سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ساتھی اور اصحاب، جناب موسیٰ، جناب کالب بن یوحنا، جناب یوشع، جتنے بھی ساتھی تھے، دریا کو کراس کر کے جب فرعون کی فوج آئی اور اس کے ساتھی آوان اور اس کے وزراء وغیرہ، اس کی کیبنٹ، سارے اس میں تباہ ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جیسے قرآن میں کہ ہم نے غرق کر دیا آل فرعون۔ اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جس پر عموماً گفتگو نہیں کی جاتی، پیچھے مصر میں کیا رہا۔ حضرت موسیٰ آگے چلے گئے، دریا میں آل فرعون ساتھی سب غرق ہو گئے، آگے کیا ہوا؟ آگے کی تاریخ کے حوالے سے ایک نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے قوم بڑی پریشان ہوئی کہ اکثر مرد، فوجی، بڑے افراد ختم ہو گئے، قوم میں بچے، عورتیں اور کچھ نادار بوڑھے اور کچھ نوجوان بھی تھے، جوان بھی کچھ مقدار میں بچ گئے، تو ان پر بڑا برا اثر ہوا۔ اتنے وہ نفسیاتی طور پر مریض اور پریشان ہوئے کہ مصر میں اب کیا کرنا ہے، ہماری قوم کے اکثر افراد اور طاقتور افراد غرق اور تباہ ہو گئے۔ تو پھر وہ قبطی یا دوسرے قبائل کے بچے کچھ افراد مصر سے چلے سینا سے فلسطین سے عرب کے علاقے کراس کرتے ہوئے ایران سے چل کر بلوچستان کے پہاڑی علاقے، جو بلوچستان کے شمال مشرقی علاقے ہیں، جہاں پہ کوہ سلیمان ہے، جہاں کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان، یہاں پر آ کر وہ رہے۔ اس زمانے میں آج کے موجودہ ڈیرہ غازی خان سے بلوچستان کی طرف جائیں تو پہاڑی علاقے میں وہ سلسلہ تھا، یہاں پر آ کر وہ رہے۔ مصر کے وہ لوگ قبطی یا باقی ماندہ فرعون کی جو احباب تھے، یہاں پر پنجاب کی اور ملحقہ علاقے کوہ سلیمان کے ملحقہ علاقوں میں
کہ کافر بادشاہ تھا جو ان کے ساتھ سلوک بھی ان کا اچھا رہا. یہ لوگ اس جگہ رہے کئی سالوں تک. پھر اس کے بعد جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے یا پہاڑوں سے اترتے تھے تو یہ بہت اونچا بولتے تھے، شور و فغان کرتے تھے، شور و فغان کرتے تھے، شور بلند کرتے تھے. کچھ لوگ ان سے تنگ بھی ہوئے اور کچھ کیفیت میں انہوں نے پھر یہ کوہ سلیمان ڈیرہ غازی خان سے یہ بلوچستان کا موجودہ علاقہ، انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اس علاقے کو ترک کر دیں. یہ وہاں سے نکلے اور موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں پشاور میں آئے. پشاور کے راستے یہ کابل کی طرف چلے گئے. افغان کہاں کی مخلوق، کہاں کے لوگ؟ مصر کے. عرب اور عجم کو کو کراس کر کہاں آئے؟ بلوچستان. وہاں سے کہاں گئے؟ خیبر پختونخوا کے علاقے سے کابل. کابل سے میں یہ آباد ہوئے. لوگ چونکہ یہ بلند آواز سے بولتے تھے، شور و فغان کرتے تھے، تو ان کا اپنی آواز اور اونچے بولنے کی وجہ سے ان کا نام ہو گیا افغان. فغان سے بن گئے افغان، اونچا بولنے کی وجہ سے، اونچے لہجے کی وجہ سے. اور اسی افغانستان میں ان کے ساتھ ایک اور قوم بھی بعد میں بہت بعد آباد ہوئی، بعد میں، جو یہودی ایک سلسلہ تھا. یہودیوں کے لیے بہت بڑا مشکل وقت آیا جب بخت و نصر بادشاہ نے بیت المقدس کے پتھروں کو اکھاڑ ڈالا. یہودی بنی اسرائیل کو بڑا قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو وہاں خراب کیا اور بنی اسرائیل کو قید کر کے اپنے بابل کے علاقے میں لے آئے، جس میں حضرت دانیال نبی بھی تھے. جناب دانیال نبی کا مزار ایران کے شہر شوش میں، جن کے بارے میں مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ منظار اخی دانیال کا منظار نہیں، جس نے میرے بھائی دانیال کی زیارت کی ایسے یہ مجھ علی کی. تو جناب دانیال کنویں میں بڑی مشکل قید گزارتے رہے. بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں ایک قیدیوں کا شہر بنا، جس شہر کا نام رکھا گیا تل ابیب. آج بھی اسرائیل نے اس کی یاد میں، جو بنی اسرائیل کا شہر تھا، اپنے کیپٹل کا نام تل ابیب رکھا ہے. بخت و نصر کے اس زمانے کا وہ لفظ. پھر سائرس اعظم ایران سے آئے تو ان کو آزادی نصیب ہوئی. یہودی یہاں سے پھر بیت المقدس گئے، اور اسی دوران میں جب بیت المقدس کی تباہی ہوئی تھی، کچھ قیدی بن کے یہاں آ گئے، کچھ بیت المقدس سے بھاگ کر یثرب کی طرف چلے گئے، حجاز کی طرف، کھجوروں کی زمین کی طرف. ان میں سے یہودیوں کے قبیلے میں ایک بدکار قبیلہ تھا جو بچوں سے بدفعلی، عورتوں کو بیچنا بڑے جرائم میں. تو یہودیوں نے ان کو تنگ کر کے وہاں سے نکالا. وہ بھی افغانستان. پہلے تو میں نے عرض کیا کہ مصر کے فرعون کے بعد باقی ماندہ لوگ یہاں آئے اور شور و فغان کی وجہ سے افغان بنے، اور پھر یہودیوں کا ایک قبیلہ وہاں سے چلا اور تورا بورا کے علاقے میں آباد ہوئے. پھر وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے یہاں کے اثر کی وجہ سے. تو وہ عورتوں کو بیچتے تھے وہ یہودی، بعد میں تو خیر یہ مسلمان ہو گئے. وہ شور کی وجہ سے مصر کے لوگ افغانستان میں علاقے میں آ کر شور کی وجہ سے، بلند آواز سے بولنے کی وجہ سے فغان سے افغان بنے. یہ یہودی تورا بورا کے علاقے میں آ کر اپنی گفتگو کی وجہ سے پشتون بن گئے. افغانستان کے سنٹر کے علاقے، تورا بورا کندھار کے علاقے کے لوگ جو یہودی بن کے آئے، اپنی زبان سے انہوں نے زبان کا نام پشتون رکھا. اور افغانستان میں تیسری قوم ہزارہ کی تھی جو تبت سے آئے
پہلے بدھ مت مذہب تھا، یہاں آ کر افغانستان میں آباد ہو کر مسلمان ہوئے اور پھر وہ تشیع میں۔ یہ ہم 3-4 کیفیتیں ہم بیان کر رہے تھے کہ مصر کے لوگ بھٹکتے ہوئے فغان بنے، یہودی لوگ چل کے حجاز سے آئے پختون بنے، تبت کے بدھ مت آئے تو ہزارہ۔ ہم آپ کی یہی کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے تھے۔ ممکن ہے کہ ہماری یہ گفتگو اور اس حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری گفتگو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔